ایسا سمجھو کہ بالکل ختم ہی ہے. جب 280 سے 290 سے 100 پہ آ جائے تو ایسا سمجھو یہ ختم ہو گیا. تیسری بات، جسم جو پورا گل سڑ چکا تھا، الحمدللہ ابھی مسل جو ہے نا پورے برابر ہو گئے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہم شارجہ میں، یہ پیچھے جو آپ دروازہ دیکھ رہے ہیں یہ میرا گھر ہے، اور دبئی میں کلینک ہے، مگر سنڈے آج اور فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے دبئی کلینک بند ہوتا ہے، تو اکثر پیشنٹ شارجہ میں گھر پہ ہی آ جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ پارکنگ کے چارجز وغیرہ نہیں ہیں، اچھی پارکنگ ہے، بڑی گاڑیاں بھی آ جاتی ہیں. پھر جہاں میں نے رہائش رکھی ہوئی ہے UAE کے اندر، یہاں سے شارجہ کے لوگ بھی آ جاتے ہیں، عجمان کے لوگ بھی آ جاتے ہیں، ابوظہبی کے لوگ بھی آ جاتے ہیں، دبئی کے لوگ بھی آ جاتے ہیں. تو یہ بارڈر ہے، ایک طرح سے نیشنل پوائنٹ کہلاتی ہے یہ جگہ. اجمل بھائی ایک پیشنٹ ہے، ابھی ہم ویڈیو پہلے بنا رہے تھے مگر وہ ڈسکنٹینیو ہو گئی، تو دوبارہ بنا رہے تو مجھے جبھی ان کے نام کو پتہ چلا، ورنہ میں تو نام بھی بھولا ہوا تھا. اجمل بھائی میرے پاس آئے تھے 17 تاریخ کو، 17 ستمبر کو. جی 17 ستمبر کو آئے تھے آپ؟ جی بہت زبردست. اور آج ہے 24، یعنی جب میں جا رہا تھا پاکستان آپ لاسٹ ڈے پہ آئے تھے. بالکل ایسے. اور یہ ہمارے بیچ میں ذیشان بھائی کھڑے ہوئے. ذیشان صاحب یہاں بلڈنگز کی جو مینٹیننس ہے ان کا خیال رکھنا، ہم لوگوں کی حفاظت کرنا اور چیزوں کے اچھے برے ماحول پہ نظر رکھنا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو جب یہ اجمل بھائی مجھے ڈھونڈتے ہوئے آئے گھر کو، تو ذیشان صاحب انہیں لے کر یہاں پر آ گئے تھے. تو آج بھی کیونکہ میرا بھی آج سنڈے ہے، سنڈے کو میرا مارننگ شو ہوتا ہے K21 پہ، تو میں لائیو مارننگ شو میں بیزی تھا تو کال ریسیو نہیں کر پا رہا تھا. تو وہاں یہ پھر ذیشان بھائی کے پاس پہنچ گیا اور ذیشان صاحب پھر لے کر انہیں یہاں پر آ گئے، جب تک میرا 10 سے 11 کا 1 گھنٹے کا پروگرام بھی مکمل ہو گیا. تو ہم اجمل صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ پہلے کیا کیا انگریزی ادویات استعمال کر رہے تھے اور کیا کیا کمپلین تھی. اچھا، میں ان کی تصویر اور ویڈیو تو نہیں لے سکا. آج سے 15 دن پہلے ان کے چہرے کی رونق ساری اڑی ہوئی تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ آج سے 10-20 سال عمر زیادہ لگ رہے تھے مجھے. بالکل ایسا ہی. اور ان کی کیفیت، بیماری، پریشان، دوا لی تھی انہوں نے، مگر ڈاؤٹ فل تھے کہ یار پتہ نہیں دوا کام کرے گی نہیں کرے گی. میں نے دنیا کے بڑے اچھے ڈاکٹرز کو دکھا دیا، بڑے اچھے ڈاکٹرز کی دوائیں استعمال کر لی، مگر مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. تو اب ہم اجمل صاحب کی طرف چلتے ہیں. جی اجمل بھائی، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب، آپ کی کہانی آپ کی زبانی. میری کہانی میری زبانی. میرا تو 3-4 مسئلے تھے ڈاکٹر صاحب. ایک تو ایسا تھا پورا جسم گل سڑ گیا تھا، گل سڑ ایسا کہ مسل پورے ختم ہو چکے تھے. دوسری بات شوگر کی، 282 شوگر تھا میرا. فاسٹنگ میں کرتا تو 210 آ جاتا، اور کھانے کے بعد پھر آ جاتا 280 290 تک. اور دوسری بات میرا کڈنی کا مسئلہ تھا. کڈنی میں زخم ہو گیا تھا اور پیشاب میں بھی تکلیف تھا، کڈنی درد کر رہا تھا پورا رات. وہ مسئلہ بھی الحمدللہ ختم ہو گیا. شوگر کا تو ایسا سمجھو کہ بالکل ختم ہی ہے. جب 280 سے 290 سے 100 پہ آ جائے تو ایسا سمجھو یہ ختم ہو گیا. تیسری بات، جسم جو پورا گل سڑ چکا تھا، الحمدللہ ابھی مسل جو ہے نا پورے برابر ہو گئے ہیں. اور دوا میں نے کتنی استعمال کی؟ دوا میں نے زیادہ نہیں، 1 ہفتہ صرف استعمال کر لیا دوا کا، اور شوگر کا تو یہ رزلٹ ہے الحمدللہ. 1 ہفتے کی دوا سے الحمدللہ ایسا ہو گیا کہ 6-7 سال سے زیادہ ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ میں ریورس چلا گیا. ابھی دل کرتا ہے کہ بیڈ سے اٹھ جاؤں، تھوڑا گھوموں پھروں. اس سے پہلے ایسا تھا کہ میں 2 دن میرا چھٹی ہوتا ہے تو میں پورا دن بیڈ پہ پڑا رہتا تھا اور پورا تھکاوٹ محسوس کرتا تھا. یہ ہفتہ دوا استعمال کرنے کے بعد الحمدللہ ابھی دل کرتا ہے کہ میں اٹھوں، چکر لگاؤں، گھوموں پھروں. الحمدللہ بہت فائدہ ہوا الحمدللہ. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ انگریزی ادویات بے تحاشا استعمال کرنے کے بعد کڈنی ڈیزیز کی طرف پیشنٹ چلا گیا. اور بھی کچھ مسائل ہیں جو ہم آن کیمرہ نہیں بتا سکتے، ان سب کے اندر یہ بہتری محسوس کر رہے ہیں. انگریزی دوا سے جان چھٹ گئی ہے. یہ ایک ترقی یافتہ ملک میں ہم کھڑے ہیں UAE کے اندر، وہاں پہ بھی یہ کمپلیکیشنز، صحت کے مسائل ہیں. اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے صحت کے مسائل کو دیکھتے ہوئے ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہوں، انڈینز ہوں، بنگالی ہوں، یا کوئی بھی کنٹری کے ہوں، اپنے ملک میں جا کے علاج کرانے کو اسی لیے بہتر سمجھتے ہیں کہ وہاں سستا اور آسان اور صحیح علاج ہو جائے. اب اتنی پریشانی کے بعد اجمل صاحب دیکھیں کہ ان کی شوگر بھی بہتر ہوئی، کڈنی بھی. اور ویڈیو بنانے کا قطعاً مقصد مارکیٹنگ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ رزق دے دیتا ہے، روزی دے دیتا ہے، اچھا کھا پی لیتے ہیں. یہ جو موذی امراض کے خلاف اجمل صاحب ایک جہاد ہے نا،
کہ لوگوں کو اس پریشانی، آپ کا جب میں نے مسکراتا چہرہ دیکھا میری طبیعت ٹھیک ہو گئی. نہیں الحمدللہ ڈاکٹر صاحب، الحمدللہ میرا تو اتنا فائدہ ہو گیا. میں تو سب کو آن لائن بول دیتا ہوں کہ جو بندے میں نے جو مرض بول دیے الحمدللہ، اگر کسی کا بھی ہو، اللہ نہ کرے کہ کسی کا ہو، اگر کسی کا پھر بھی بھائی کو تکلیف ہو تو ڈاکٹر صاحب سے آپ رابطہ کر لیں. انشاءاللہ شوگر کا، کولیسٹرول کا، کڈنی کا کچھ مسئلہ ہو تو الحمدللہ وہ زیادہ سے زیادہ نہیں ہے. کڈنی کا مسئلہ تو ایک ہفتے کی دوا سے اوپر والے کی مہربانی سے الحمدللہ ختم ہو جاتا ہے. اور باقی شوگر جو ہے وہ تھوڑا ٹائم لے گا، لیکن ہفتے کے اندر کنٹرول ہو جاتا ہے. کنٹرول تو سمجھ لیں پہلے دن ہی پہلے دن اصل میں ہماری دوا کیا کرتی ہے، اوریجنل طور پہ آپ کے پینکریاز لبلبہ سے انسولین پروڈیوس کرواتی ہے. آرٹیفیشل ہم کوئی بھی انسولین نہیں دیتے. تو قدرتی طور پہ آپ جو بھی انگریزی دوا کھاتے ہیں اس میں آپ آرٹیفیشل طور پہ آپ دیکھتے ہیں گلوکومیٹر یا لیب ٹیسٹ کے اندر شوگر کنٹرول آ رہی ہے. مرض اپنی جگہ موجود ہے. اچھا ہمارا ذہن ایسا بنا دیا گیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی مشین کے اندر شوگر کنٹرول ہے، ہاں بھائی شوگر کنٹرول ہے، جبکہ وہ مشین میں کنٹرول ہے صرف. مثال کے طور پہ کچھ حکیم بھی ایسا کرتے ہیں کہ کڑوی چیزیں کھلا دیتے ہیں. اب کڑوی چیز کھانے کے بعد آپ شوگر چیک کرو گے تو شوگر ٹھیک آئے گی، تو اس کا مطلب آپ کا لبلبہ تو ٹھیک نہیں ہوا. آپ کے خون میں جو ایک گلوکوز لیول بڑھ گیا، آپ نے کڑوی چیزوں کو اس کے مقابلے میں لا کے آپ نے میٹر کے اندر شوگر کنٹرول دکھا دی. تو اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس وہ 2 نمبر ہی نہیں. تو جب 1 نمبر طریقے سے شوگر ٹھیک ہوگی، آپ کے چہرے پہ رونق بحال ہوگی، آپ کی بیماریاں ختم ہوگی. پھر آپ کو ہم نے کڈنی کی میڈیسن بھی دی تھی، مجھے یاد ہے آپ کو میں نے ایک LS دی تھی، آپ کو KD دی تھی، اور پھر ساتھ آپ کو میں نے ماجون سفور کیپسول دیے تھے کچھ ویکنیس کے حوالے سے. اس میں بھی بہتری ہوئی. وہ الحمدللہ ختم ہے ڈاکٹر صاحب، وہ بیماری تو بالکل ختم ہے 100%. الحمدللہ ٹائم ہم نے آپ کو 1 سے 3 مہینے کا دیا تھا، اور یہ 1 ہفتے کا رزلٹ ہے. 3 مہینہ نہیں ڈاکٹر صاحب، وہ پہلے دوسرے دن پتہ چل جاتا ہے بندے کو. بالکل اپنے باڈی کا انسان کو خود پتہ زیادہ چلتا ہے. مگر ہمارے یہاں ایک اور بڑا لمحہ فکریہ ہے. اب تو ماشاءاللہ اب جب ہماری یہ ویڈیوز جاتی ہیں سوشل میڈیا پہ تو نیچے کمنٹس آنے لگ جاتے ہیں، تو فراڈ ہے، تو 2 نمبر ہے، یہ پیسے دے کے ویڈیو بنائی گئی ہے، ہر بندے کا یہ شوگر کا تو علاج ہی موجود نہیں ہے، اس ڈاکٹر کو تو امریکہ میں ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب کمنٹس ہر بندے کا اپنا ذاتی رائے ہے جو وہ کسی کے اوپر کر دے. باقی اس کو تعلیم ایسا ملا ہوگا کہ وہ کسی کے اوپر برا بغیر دیکھے بغیر آزمائے ہوئے بغیر سمجھے. مسئلہ سب سے بڑا یہی ہے کہ ایک بندہ جاؤ علاج کرواؤ کسی کا، پھر جا کے اگر آپ کچھ برا بول دیتے وہ بول دو. جب آپ نے علاج نہیں کیا، کسی کے پاس گئے نہیں، کچھ پتہ نہیں ہے، تو ویسے پہلا سرٹیفکیٹ فراڈ کا میرے حساب سے نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ میں نے تو آزما دیا. بالکل آپ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ویڈیو بھی ہر بندہ نہیں بنواتا. آپ پشتون ہیں تو ابھی میں آپ سے چاہوں گا کہ ایک ویڈیو ہم جو میں نے سوالات پوچھے، مجھے پشتو نہیں آتی مگر مجھے بڑا شوق ہے پشتو سیکھنے کا، تو پشتو زبان میں ہم اگلا انٹرویو آپ کا لیں گے. اور جو سوال میں نے کیا آپ نے بغیر میرے سوال کے اس کا جواب دینا ہے. مگر یہ ضرور ہے کہ شویا پشتو سمجھ لیتا ہوں میں، اور عربی بھی سمجھ لیتا ہوں. پیدائش میری کویت کی ہے اور عرب میں بول نہیں پاتا، تو انشاءاللہ عربی زیادہ بہتر طریقے سے کر لیتے ہیں، پشتو سے تھوڑا سا دور ہے. تو اگلی ویڈیو میں پشتو زبان پہ ہم اجمل بھائی کے ساتھ آتے ہیں. اور بہت بہت شکریہ دیکھنے کا، لائک کرنے کا، شیئر کرنے کا، سبسکرائب کرنے کا، K21 نیوز پہ، GTV پہ مارننگ شو دیکھنے کا. یہ آپ لوگوں کی محبت ہے جو میں 4-5 سال سے میڈیا پر ہوں، ورنہ یقین کیجئے میری کوئی اوقات نہیں، کوئی بساط نہیں. اور یہ خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے کہ جو لوگوں کو شفا مل رہی ہے، اس میں ڈاکٹر فہیم کا کوئی کمال نہیں، ڈاکٹر فہیم کی دوا کا کوئی کمال نہیں. شفا دینے والی، مرض دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اسی لیے ہم کسی چیز کی کوئی گارنٹی بھی نہیں دیتے. ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کے ساتھ، جو کہ آج کیمرہ مین بھی ہے، ذیشان بھائی کو، اجمل بھائی کو، اور ان کے ساتھ بھی ایک بھائی آئے ہیں ان کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.